حامدوں و مسلیوں و مسلمہ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں علم دین کا نور نصیب فرمائے۔ فارسی ہو یا عربی ہو، مقصد کیا ہوتا ہے؟ زبان کو سمجھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ زبان سمجھی جائے گی تو ہم کچھ سمجھیں گے تو کچھ کریں گے نا۔ تو جب زبان ہی سمجھی نہ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن کے لیے گرامر کیوں؟ زبان ہے عربی، تو عربی کو سمجھنا ہے، اور سمجھیں گے تو کچھ کریں گے نا۔ تو یہ اصول اور ضوابط کس لیے ہوتے ہیں؟ زبان کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ گرامر کس کے لیے ہوتی ہے؟ زبان کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو عربی کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں۔ عربی وہ ہمارے آقا کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور کو محبوب ہے۔ کیا؟ عربی۔ حضور عربی ہیں، زبان بھی عربی ہے، اور قرآن بھی عربی ہے۔ قرآن بھی عربی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام عربی ہے۔ اس کے بعد فارسی۔ اس کے بعد فارسی، کہ فارسی میں ہمارے بزرگوں کا بڑا کلام ہے۔ پہلے فارسی زبان چلتی، یہ بر صغیر پاک و ہند میں پارٹیشن سے پہلے بھی یہ پارٹیشن ہوئی تو فارسی چلتی تھی۔ اب بھی آپ عدالت میں جائیں نا، طلباء بچائے وہاں نہ ہی جائیں، لیکن آپ جا کے ان کے فارم پڑھیں، ٹھیک ہے، تو ادھر بھی فارسی لکھی ہے، ادھر بھی اب تک چل رہی ہے اب تک۔ لیکن پھر بھی جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور ان کی کتب فارسی میں ہیں تو آپ فارسی میں بات کریں گے کہ اردو میں کریں گے؟ حوالہ فارسی کا دیں گے، اردو کا دیں گے؟ پھر بزرگوں کا نام فارسی میں کیسے سمجھیں گے؟ پھر بد مذاہب کے جو کلام فارسی میں ہیں وہ آپ کیسے سمجھ کے آگے وضاحت کریں گے اور بچائیں گے اور بچیں گے؟ اور ڈبیٹ کرنے پہ گا تو آپ ترجمہ کریں گے، اسے ترجمہ دکھائیں گے؟ نہیں، کیا کریں گے؟ گرامر سیکھیں گے، زبان سیکھیں گے۔ تو زبان کے لیے کیا ہے؟ گرامر ہے۔ تو اس لیے اس پہ محنت ہونی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس جامعے میں اس حوالے سے بھی محنت کی جاتی ہے۔ میں خود جو ہے فارسی کی کلاس لے کے اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں صحیح طریقے سے فارسی سکھائی جائے، سمجھیں، اور ہم فارسی سے اردو، اردو سے فارسی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اسے عربی بھی کراتے ہیں کہ عربی میں کیسے ٹرانسلیشن کرنی ہے فارسی سے۔ عربی میں یہ ہے تو اردو میں یہ ہے، فارسی میں یہ سیکھا بنتا ہے، یہ علامات بھی بتائی جاتی ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا ہم آسان قاعدے سے بھی ریکارڈ کرا دیا کریں گے، جن کو شوق ہو، ذوق ہو، وہ اس سے بھی سیکھ سکتا ہے، تو اسے گھر بیٹھے ہی یہ مل جائے گا۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصود صرف رب کی رضا ہی ہے، اور مقصد کوئی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو سیکھے گا اسے آگے بزرگوں کا کلام پڑھنا آ جائے گا، پھر دوسروں کا وہ عمل بھی کرے گا، آگے پہنچائے گا بھی، یہ سلسلہ نور جاری رہے گا، تو کتنے کا فائدہ ہوگا۔ پھر بھی بزرگوں کے الفاظ میں بھی نور ہوتا ہے۔ داتا صاحب نے جو فارسی لکھی وہ پڑھو اور مزہ ہے، جس ترجمہ لکھا اس کا کیا مزہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ نے جو فارسی میں کتب لکھی اس کو پڑھو، اس کا اپنا مزہ ہے، اور جو ترجمہ ہے اس کا وہ مزہ ہی نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ ان کی اتنی محبت تھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ کہ ان کے الفاظ میں بھی نور ہے، ان کی تحریر میں نور ہے، یہ لکھی ہے۔ آپ اردو جتنا مرضی پڑھیں، لیکن ایک متقی پرہیزگار کی تحریر پڑھیں، ہم دیکھتے ہیں مزہ آتا ہے، پھر چیز اندر گھر کر جاتی ہے، جگہ بنا دیتی ہے۔ ان کی جو متقی گزرے، تو جن کی تحریر میں اتنا اثر ہے ان کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ دیکھیں، یہ ابتدائی باتیں ہیں، آج دو چار ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو آپ نے صحیح طرح یاد رکھنا ہے۔ ابتدائی باتوں میں ہی انہوں نے سب کچھ دے دیا ہے۔ کیا دیا؟ لیکن سمجھنے والے کے لیے، کس کے لیے؟ نہ سمجھنے والے کی تو پوری کتاب بھی کافی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے انہوں نے حمد باری تعالیٰ کی جو ہم نے کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو وقت جو موجود ہے وہ حال ہے۔ وقت، اب جو وقت ہے اسے کیا کہیں گے؟ حال۔ اور حال کی زندگی کیا ہے؟ وہ یوں ہے، ماضی ختم
استقبال شروع، اس کے سینٹر میں کیا ہے؟ تو کتنا رہا؟ حال ختم ہو گیا۔ تو حال کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، حال مستمر ہو تو پھر اس کی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ کر رہا ہے، کنٹینیو کیا ہے؟ کر رہا ہے ابھی، تو یہ تو زندگی بڑی۔ جب استمرار ہی نہ ہو، کرتا ہے ختم، یہ کرے گا آگے ہے، کرتا ہے ابھی کیا ساتھ ہی ختم ہوا، کرتا ہے آگے، استقبال شروع ہو گیا۔ تو حال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی۔ تو تھوڑی زندگی والا کام نہیں کرتے، زیادہ والا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، وقت کی بتا دیا کہ وقت کی 3 قسمیں ہیں، ایک جو موجود ہے، دوسرا ماضی، تیسرا استقبال۔ تو تعریف کیا کی؟ وقت جو موجود ہے، گزرا ماضی، تو کتنی ہوئی وقت کی قسمیں؟ 3، موجود حال، گزرا ماضی، تیسرا ہم یوں بول دیتے ہیں ماضی حال استقبال۔ ماضی فعل اپنا نام وہ پا جائے گا، فعل اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، اس کے اندر اگر فعل کے اندر ماضی کا زمانہ آئے تو فعل کون سا ہوگا؟ اگر فعل کے اندر حال کا زمانہ آئے تو فعل کون سا ہوگا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ فعل جو موجودہ زمانے بدل رکھتے رہے، تو فعل کے اندر حال کا زمانہ آئے تو فعل حال، اور فعل کے اندر استقبال کا زمانہ آئے تو کتنا آسان ہے۔ فعل حالی فعل ہے، معنی نام اس نے تب بھی پانا ہے جب اس میں کوئی زمانہ آنا ہے، جب اس میں، وگرنہ ایک فعل ہے مصدر، وہ تو خاص زمانے پہ دلالت ہی نہیں کرتا، حالانکہ مصدری فعل ہے نا حقیقت میں، لیکن وہ خاص زمانے پہ اس میں آپ کو بس سمجھ آئے کہ کرنا، اٹھنا، چلنا، بیٹھنا، لیکن یہ نہیں ماضی حال یہ استقبال، اس کی کوئی قید نہیں ہوگی، اس کی وہ حقیقت میں فعل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فعل اصطلاحی ہے اس کی قید ہوتی ہے، یعنی یہ کسی مخصوص زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی، اور مصدر فعل ہوتا ہے مصدر، لیکن مصدر کسی مخصوص زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں ماضی یا مضارع یا استقبال، نہیں، جبکہ یہ جو فعل اصطلاحی ہے تو یہ فعل وہ ہے اس کے اندر جو زمانہ آئے، یعنی یہ مخصوص ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر جو زمانہ آئے گا یہی وہ نام پائے گا، یہی اس کے اندر ماضی کا زمانہ آیا تو فعل ماضی، اس کے اندر حال کا زمانہ آیا تو اس کے اندر استقبال کا زمانہ آیا، جمع جس میں حال اور استقبال ہوں، جس فعل میں دونوں ہی زمانے آ جائیں، جس فعل میں یعنی حال بھی آئے استقبال بھی آئے، وہ مضارع ہوتا ہے اے نیک ہو، کہتے ہیں اے نیک عادت والے، اسے مضارع کہتے ہیں، اسے۔ اب آپ نے پڑھا ماضی، مضارع، کیا پڑھا؟ ہاں، وقت پڑھا، وقت کی 3 قسمیں، ماضی، حال، استقبال۔ پھر آپ نے فعل پڑھا، فعل ماضی اور فعل حال، فعل استقبال۔ پھر آپ نے ایک اور فعل پڑھا، فعل مضارع، کیا؟ فعل مضارع، جس میں حال اور استقبال دونوں جمع ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ اب کتنے پڑھ لیے؟ 4، 5 کیسے پڑھے؟ ماضی، حال، استقبال اور مضارع، کتنے ہوئے؟ عربی میں تو آپ کہتے ہیں مضارع بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لیکن اردو فارسی میں آپ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے حال الگ، کیا؟ اور فارسی میں بھی حال الگ، مضارع الگ۔ اس کی پھر آگے تعریفات آئیں گی، طریقہ بھی آئے گا بنانے کا۔ وہ مضارع ہوتا ہے اے نیک ہو، اے اچھی عادت والے، وہ کیا ہوتا ہے؟ امر کیا ہے؟ کیا امر کیا ہے؟ امر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چاہنا ایک کام کا۔ دیکھو کتنا آسان کر کے بتایا، انہیں پتا ہے کہ آگے جو بیٹھے ہیں یہ طوطی کھانے والے ہیں، کیا کھانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے تعریفیں بھی ایسی رکھی ہیں۔ ابتدائی بچوں کے لیے ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ابتدائی بچوں کے لیے جامع پڑھانی شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا امر کیا ہے، اس میں سب کچھ کر دیا انہوں نے۔ جب کوئی بڑا چھوٹے سے کسی چیز کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ کام کرو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ چاہ رہا ہے نا، میں کہتا ہوں
کہ زبیر صاحب پڑھو، محنت کرو، ریحان صاحب محنت کرو، خدا کا خوف کرو، اپنی زندگی بچاؤ، اپنی اسد صاحب اتنی دور سے آتے ہو اور محنت کرو۔ تو میں آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا، محنت کرنے کا مطالبہ اگر میں چاہ رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ جو الفاظ سے چاہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب؟ امر کیا ہے؟ تو میں نے چاہا نہیں، تو بس جس میں یہ چاہت پائی جاتی ہے وہ امر ہوتا ہے۔ تو امر تو دلالت ہی اس پہ کرتا ہے کہ فاعل مخاطب سے کسی فعل کے کرنے کی چاہت رکھتا ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کام کرو، پڑھو، محنت کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، دنیا میں ایسے رہو جیسے رب چاہتا ہے، جیسے۔ تو امر کیا ہے؟ تو امر میں چاہت ہوتی ہے، امر میں کسی کام کی، کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ وہ کام کرے، یہ وہ۔ اور نہیں کیا منع کرنا نہیں ہے اے باصفا، منع کرنا، تو منع کرنا کیا ہے؟ نہیں۔ تو اس میں بھی طلب ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی چاہت ہے۔ کیا چاہت ہے؟ بری جگہ پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، بری جگہ پہ نماز نہیں چھوڑنی، ماں کی بے ادبی، اساتذہ کی بے ادبی، اللہ اس کے رسول کی بے ادبی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، رات کو جلدی نہیں سونا، محنت کر کے سونا ہے، پڑھ کے سونا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ بھی مطالبہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں نہ کرنے کا مطالبہ ہے، امر میں کرنے کی چاہت ہے یہ کام کرو، اور نہیں میں چاہت کیا ہے؟ یہ نہ کرو۔ تو سمجھ آ گئی؟ منع کرنا کیا ہے؟ نہیں، اور چاہنا کیا ہے؟ امر۔ اب آپ سے کو پوچھے امر کیا ہے؟ کہا کسی کام کا چاہنا، نہیں کیا ہے؟ کسی کام سے منع کرنا۔ مشکل ہو گیا؟ آسان سا نہیں ہے۔ جو کرے ایک کام، جو کرے فائد اس کو جان، جو کرے تو دوستو جڑا کام کرے انہوں کی کہتے ہیں؟ فائد، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ ورکر، کام کرنے والا۔ تو کام کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرتا ہے۔ تو جو کام ہی نہ کرتا اسے کام کرنے والا کہتے ہیں۔ تو جو کرے ایک کام فائل اس کو جان، اس کو کام کرنے والا۔ اب میں جو کر رہا ہوں فائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ سن رہے ہو، اب مفعول بن جاؤ، بن گئے ہو فائل۔ تو کام ہی کر رہا ہوں، کیا؟ فارسی قاعدے کی ابتدائی باتیں سمجھا رہا ہوں، ابتدائی باتیں آسان قاعدے کی سمجھا رہا ہوں۔ فعل واقع جس پہ ہو، فعل مفعول مان، کیا تعریف کر دی، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ کیا ہے؟ آپ پہ بھی کچھ واقع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیا ہیں؟ مفعول یا مقول، مقولہ بن رہی آپ۔ چلو واقع تو ہوتے ہی رہتا ہے کام۔ تو فعل جس پہ ہو واقع، مفعول، ایک ہے فاعل کا فعل واقع ہو، فاعل ہوتا تو فاعل کا ہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا؟ فعل واقع اور آسان کر دیا۔ چلو فاعل بھی چھڑ کے ہونا تھا، فاعل دئیے، جب فاعل نے کرنا ہی نہیں فعل کہاں سے ہونا ہے؟ پھر آپ کی کرامت ہی ہوگی، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون فعل ہو رہا ہوگا، فعل فاعل کرے گا تو فعل ہوگا نا۔ تو فعل واقع جس پہ ہو مفعول، اسے مفعول مان لے، اسے کیا مان لے؟ کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، کلمہ سے یعنی ایک کلمہ سے ایک کلمہ نکالو، ایک کلمہ سے یعنی استخراج، کیا ہے؟ اور اشتقاق کا معنی ہوتا ہے استخراج۔ کیا ہوتا ہے؟ استخراج جو ہوتا ہے ایک کلمہ ہے، اسی کلمے سے ایک کلمہ نکالنا۔ تو جس سے نکالا جاتا ہے ہم اسے مشتق منہ کہتے ہیں، یعنی اس سے نکالا گیا، اسے، اور جسے نکالا جاتا ہے اسے ہم مشتق کہتے ہیں، اسے۔ اور بیچ میں جو استخراج ہے نا، استخراج بیچ میں، اس کو ہم اشتقاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور مشتق منہ اور مشتق میں مناسبت ہوتی ہے، کیا؟ آپ کے نزدیک یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ کھوتا ہے، کھوتے سے شیر نکلا ہے، کا مناسبت کیا ہے؟ خدا کے بندو، کھوتے شیر میں کیوں مناسبت ہے؟ وہ مناسبت تھوڑی بھی بتاؤ، کھوتے سے شیر کیسے، تو شیر سے کھوتا کیسے ہو گیا؟ گدھے سے شیر، شیر سے مناسبت ہی کوئی نہیں۔ پھر کوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی تھوڑی سی مناسبت ملے تو کچھ سمجھ میں آئے، سمجھ آ گئی؟ تو جب اشتقاق ہوتا ہے، استخراج ہوتا ہے، ما قبل ما بعد کے اندر مناسبت ہوتی ہے، ان میں کیا ہوتی ہے؟ یہ پھر بحث اگلی ہے، یہ بحث اگلی ہے کہ حروف میں، ترتیب میں اس کی لفظ مناسبت ہے، معنی بھی مناسبت ہے،
تو اس طرح یہ اس سے مشتق ہے. اگر مناسبت ہی نہیں تو پھر مشتق کیسے ہوا؟ بیٹا ہے باپ کا، بیٹا ہے، کوئی نہ کوئی چیز باپ کے مناسب اور مشابہ ہوگی، حتیٰ کہ ہو سکتا ناخن ہی ملتا ہو لیکن ملے گی، کیونکہ وہ باپ سے ہے تو اس سے نکلا ہے نا. جس سے تو یہ مشتق ہے، بیٹا باپ ہے، مشتق جس سے یہ نکلا ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ان کے آپس میں مناسبت ہوگی، رنگ میں مناسبت ہو جائے، کان میں ہو جائے، آنکھ میں ہو جائے، کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی، کوئی نہ کوئی. اب سنو، کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک خو. اشتقاق اے نیک عادت والے، اچھی عادت والے، اس کا نام اشتقاق ہے. اب دیکھو میں نے بتا دیا، ایک کلمہ سے کلمہ پیدا کیا، مثلاً پروردن سے آپ نے پرورد پیدا کیا، نکالا. پروردن سے کیا نکالا؟ اب پروردن مشتق منو ہے جس سے نکالا، اور پرورد مشتق ہے جس کو آپ نے نکالا. تو درمیان میں کیا ہے؟ اشتقاق. ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو نکالنا، ایک کلمے سے، اس کا نام ہے اشتقاق. اس کا جو کلمہ نکلا وہ ہے مشتق، جس سے نکلا وہ ہے مشتق منہ، جس سے نکلا منہ. اور درمیان میں جو نکالنا، یہ جو نسبت استخراج ہے، اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ اشتقاق. کیا رکھتے ہیں؟ کلمہ سے جو کلمہ پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک ہو. کیا نام ہے اس کا؟ تو جب کلمے سے کلمہ پیدا کرنے کا نام اشتقاق ہے، پھر آپ مانیں گے نا کہ جو پیدا ہوا وہ مشتق ہے، اور جس سے پیدا ہوا وہ مشتق منہ ہے. درمیان میں کیا ہے؟ اشتقاق. اسی طرح مسند مسند الیہ، مسند مسند الیہ، ایک ہے جس کی طرف نسبت کی جائے، ایک ہے جس کے ساتھ کی جائے. درمیان میں اسناد، جو ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ، جس کا تعلق ایک سے دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی مسند کا تعلق مسند الیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو بیچ میں کیا ہے؟ اسناد. کیا ہے؟ تو اب اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا جس سے پورا فائدہ حاصل ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسناد. اسنا ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ پیدا کرو تو پھر اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اشتقاق. کیا ہوگا؟ آپ کے جو ہے نا کچھ اشعار تھے، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ 7واں پورے کر دیں. سیگے نکلے جس سے مصدر اس کو جان. سیگے، یہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشتق منو کسے کہتے ہیں؟ جیسے کلمے اور سیگے نکلے، تو اشتقاق وہی ہے نا، اس کے اندر اشتقاق ہوگا. سیگے نکلے جس سے مصدر اس کو جان، اس کے آخر دن ہو یا تن اے جوان. اس کے آخر یعنی مصدر کی نشانی بتا دی کہ فارسی میں جو مصدر ہوتا ہے اس کے اندر کام کا معنی ہو، اس کے اندر کام کا، تو اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے. یہ نشانی ہے، ایک معنی کام کا ہو اور دوسرا اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، تو وہ مصدر ہوتا ہے. اور مصدر سے سیغے نکلتی ہیں، تو میں نے بتایا جو سیغے نکلتے ہیں انہیں مشتق کہتے ہیں، اور مصدر جس سے نکلتے ہیں اسے مشتق منو کہتے ہیں. اور اس کے درمیان یہ کلمہ سے کلمہ پیدا ہوا اسے اشتقاق کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ دونوں آپ کو سمجھ میں آگے. مصدر نکلے جس سے اسے سیغے نکلے جس سے مصدر اس کو جان، اس کے آخر دن ہو یا تن اے جوان، حالی دن، تو اس پہ نہیں رکھنا کن، ساتھ یہ بھی رکھنا ہے اپنے من میں کام. کیا؟ یعنی حالی دن یا تن نشانی نہیں، دن یا تن بھی ہوگا اور معنی فعل کا ہوگا. معنی یہ نہ ہو گردن کیا کہ گردن میں بھی دن آ گیا تو آپ اسے بھی ڈن کر کے مذہب بنا دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں. سمجھ آ گئی؟ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.